الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ کشف تمام امتوں کی زیارت کرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے بذریعہ کشف تمام امتوں کی زیارت کر رہے ہیں. بتلایا جا رہا ہے یہ فلاں نبی کی امت ہے، یہ فلاں نبی کی امت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کے 2 آدمی، کسی کے 4 آدمی، کسی امت کے 100 آدمی، کسی کے 1000 آدمی. پھر ایک بڑا گروہ دکھایا گیا، ایک بڑا مجمع دکھایا گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ کس کی امت ہے. فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہے. پھر مجھے دکھلایا گیا کہ ایک بڑا مجمع ہے جو میدانوں کو بھرے ہوئے ہے، پہاڑوں کو بھرے ہوئے ہے. اور تمام کا تمام میدان بھرا پڑا ہے. میں نے معلوم کیا کہ یہ کس کی امت ہے کہ جو اتنا مجمع یہ ٹھاٹے مار رہا ہے. تو بتلایا گیا اے محمد عربی یہ آپ کی امت ہے. سوال کیا گیا محمد ارضیت، اے محمد آپ راضی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نعم یا ربی، ہاں میں راضی ہوں میرے اللہ. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے اس بڑے مجمع کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ جتنی امتیں بھی میں نے دیکھی، جتنی امتیں بھی اس زمین پر آئی، سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کے امتیوں کی ہے تو وہ میرے امتی تھے. لہذا میں راضی ہوا، میں خوش ہو گیا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بات اور بتلائی گئی. اے نبی جی آپ جانتے ہیں
کہ یہ جو مجمع آپ کو دکھلایا گیا ہے ان میں سے تقریباً 70,000 آدمی بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے، یعنی ان 70,000 آدمیوں سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، چنانچہ پھر ان کی صفتیں بیان کی گئی کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہوں گی وہ لوگ اس جماعت کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ ایک صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک پر زیادہ اعتبار نہ کرتے ہوں گے، دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ شگون نہیں نکالتے ہوں گے، تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ داغ لگا کر کے علاج نہیں کرتے ہوں گے، چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوں گے، یعنی ان چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں، ان چیزوں پر نہ داغ لگانے پر، نہ جھاڑ پھونک پر، نہ شگون پر، وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ 4 صفتیں جن لوگوں کے اندر موجود ہیں وہ ان 70,000 آدمیوں کے ساتھ شامل کیے جائیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لہذا میرے بھائی یہ 70,000 کا عدد صرف تعداد بیان کرنے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں کو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل کرے گا۔ اور بعض حضرات نے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ جو 70,000 آدمی ہوں گے ہر ایک کے ساتھ اللہ 70,000 کو شامل کرے گا اور یہ ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نبی اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں، میں ان لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے اس صحابی کو ان لوگوں کے ساتھ کر دینا۔ چنانچہ یہ موقع ایسا غنیمت تھا، حضرت عکاشہ نے اپنا کام بنوا لیا، اس کو دیکھ کر کے دوسرے اشخاص نے کھڑا ہونا شروع کیا، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اب تو عکاشہ سبقت لے گئے، اب تو یہ سب سے آگے نکل گئے، اب تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جنت کے اندر داخل کریں، جس کو چاہے اس مجمع کے اندر شامل کریں، اس جماعت کے اندر شامل کریں۔ لیکن فرمایا کہ اس جماعت کے اندر شامل ہونے والے کون ہوں گے، وہ صفتیں ان کی بیان فرمائی۔ وہ جھاڑ پھونک سے زیادہ اثر نہیں لیتے، وہ داغ کرنے سے علاج نہیں کرتے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی زیادہ بیمار ہوتا، جب کوئی زیادہ بیمار پڑتا اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی، کوئی دوا اثر نہ کرتی، تو وہ لوگ ایک لوہے کو گرم کرتے، اور گرم کرنے کے بعد جب وہ لوہا سرخ ہو جاتا تو اس بیمار کے بدن پر لگاتے، اس کو داغ لگانا کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ بیماروں کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بیماروں کو زیادہ دقت کے اندر لاتا ہے، اور ہر وہ علاج جو بیماری سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہو شریعت کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب کوئی دوائی اثر نہ کرے، جب کوئی علاج کارگر نہ ہو تو پھر وہ لوہا گرم کر کے مریض کے بدن پر لگایا کرتے تھے۔ سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا، یہ طریقہ شریعت کے اندر جائز نہیں، یہ طریقہ شریعت کے اندر صحیح نہیں، لہذا اس کو منع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری صفت ان لوگوں کی بیان فرمائی جو اس جماعت کے اندر شامل ہوں گے کہ وہ شگون جو لیتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تو اس طرح ہو جائے گا،
اب ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ جو لوگ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہوں گے، وہ لوگ بھی اس جماعت کے اندر داخل نہیں ہوں گے کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ بلی کاٹ گئی ہے، اب یہ راستہ کامیاب نہیں ہے، اب یہ سفر کامیاب نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے شگون نکالنا یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، اب ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے ہی اپنے دماغ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دماغ سے اس طرح کے شگون نکالتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی تیسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ جھاڑ اور پھونک سے بھی اثر نہیں لیتے۔ لہذا زمانے جاہلیت کے اندر بڑے بڑے منتر لوگوں کو یاد ہوا کرتے تھے، بڑے بڑی چیزیں لوگوں کو یاد ہوا کرتی تھی، اور ان منتروں کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ان منتروں کے ذریعے سے بیماروں کے علاج کے ساتھ ساتھ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا تھا۔ لہذا اس طریقہ کی حرکتیں میرے اللہ کے نبی جیسی زمین پر آئے، ان چیزوں کو سختی سے منع کیا گیا۔ یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں، یہ داغ لگانا شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں، یہ شگون نکالنا شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں، یہ الٹے سیدھے منتروں کا پڑھنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں۔ ان منتروں کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کرنا یہ شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کا نام لینا، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، ان سے بھی کسی بیماری کے اندر مدد لینا ناجائز اور حرام ہے، بالکل شریعت کے اندر گنجائش نہیں۔ بیماروں کو شفا دینے والا میرا اللہ ہے، پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اللہ ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، جو زندے ہیں ان کے اندر بھی طاقت نہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو کیا طاقت ہوگی، وہ تو خود اس کے محتاج ہیں، وہ تو خود اللہ رب العزت کی طاقت کے محتاج ہیں۔ لہذا میرے بھائی اس طریقے کی یہ چیزیں میرے اور آپ کے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمائی، اور فرمایا یہ لوگ اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ وہ 70,000 کی جماعت ہے، یا ان 70,000 کے ایک ایک کے ساتھ 70,000 آدمی اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن یہ لوگ جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی صرف وہی ان کے ساتھ شامل۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا تبصرہ کریں، ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں، فلاں بزرگ ہیں تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں، گنڈا بنا کر کے دیتے ہیں، ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس پہنچنا ہے، نہ نمازوں کی فرصت ہے، نہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آنسو بہانے کی فرصت ہے، نہ وقت ہے۔ تمام کی تمام چیزیں ہم نے انہی چیزوں کے اندر سوچ لی ہیں، یہاں تک کہ اب تک تو اس بیماری کے اندر یہ عورتیں مبتلا تھی، اب تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مردوں کی کثرت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ذرا سا کام نہ چلے، ذرا سا 1-2 دن کام رک جائے، ذرا سا نقصان ہو جائے، ذرا سی گھر میں بیماری آ جائے، فوراً ان چیزوں اور ان حرکتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ معلوم کرتے ہیں او میرے بھائی کون فلاں عالم ہے، کون فلاں عامل ہے، کون فلاں بزرگ ہیں، ان چیزوں کے چکروں میں کئی ہزار رقمیں خرچ کرتے ہیں اور اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی طاقت سے امید ہی میں اور آپ ختم کر چکے ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہاں ایک گفتگو سن لیجئے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ان تعویذوں کو اور ان جھاڑ پھونک کو افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ بعض حضرات تو وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جھاڑ اور پھونک یہ تعویذ بالکل شرک ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لہذا جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں تعویذ کا استعمال کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں،
اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایک جماعت تو یہ ہے جو افراد سے کام لیتی ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو تفرید سے کام لیتی ہے۔ وہ سب کچھ تعویذوں کو سمجھ رہی ہے، وہ سب کچھ معاملہ تعویذوں میں حل سمجھ رہی ہے، وہ سب کچھ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ہر چیز کا ایک الگ تعویذ چاہیے، بیماری کا الگ تعویذ چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا تعویذ الگ چاہیے، بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی الگ تعویذ چاہیے، کوئی چیز گم ہو جائے مجھے تعویذ چاہیے، نقصان ہو جائے تعویذ چاہیے، سر میں درد ہو گیا تعویذ چاہیے، بخار ہو گیا تعویذ چاہیے، بچہ پریشان ہے تعویذ چاہیے۔ انہیں ہر چیز کے اندر تعویذ اور وظیفے چاہیے۔ ان کا اعتقاد ایسا ہو چکا ہے کہ نہ جانے یہ تعویذ ہی سب کچھ ہیں۔ فرماتے علماء یہ دونوں کے دونوں آدمی غلط ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ جو تعویذ کو جھاڑ پھونک کو شرک سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو سب کچھ تعویذ کو اور جھاڑ پھونک کو سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ لہذا اس میں شریعت نے اعتدال سے کام لیا ہے، شریعت نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا۔ لہذا ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ جو سمجھتے ہیں کہ تعویذ بالکل شرک ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں میرے بھائی، آؤ میں اور آپ اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں، آؤ میں اور آپ اپنے آقا کی زندگی کو آ کر کے سمجھیں۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو ایسے مواقع ملیں گے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کوئی بیمار آتا ہے، آپ اس پر دم کرتے ہیں، آپ اس پر پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک یہودی بڑے عالم ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہودیوں نے ان کو بڑا پریشان کیا، کبھی ان پر جادو کرانے کی کوشش کی، کبھی ان کو ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ جو میرا صحابی عبداللہ ابن سلام ہے یہ جب سے ایمان کے اندر داخل ہوا ہے اس کو یہودی پریشان کرتے ہیں، اس پر جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر سحر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں اس کو بیماریوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر کے فرماتے ہیں اے عبداللہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جادو تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی یہ حرکتیں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، ہاں تم یہ کچھ کلمات یاد کر لینا اور ان کو یاد کر کے تم اپنے بدن پر اس کا دم کر لیا کرنا۔ اللہ کے نبی وہ کون سے کلمات ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ہاں عبداللہ اس دعا کو یاد کر لینا، ان کلمات کو یاد کر لینا، ہاں اور جب بھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تمہارے بدن کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تمہیں کوئی پریشانی محسوس ہو تو فوراً ان کلمات کو پڑھنا اور اپنے اوپر دم کر لینا، یہ سارے یہودی مل کر کے بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا دم حضرت عبداللہ ابن سلام کو بتلایا، لہذا فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کہ اگر میرے آقا میرا ساتھ نہ دے، میرا اللہ میرا ساتھ نہ دے تو یہ یہودی جادو کے اندر اتنے آگے ہوتے ہیں، یہ یہودی ان شیطانوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے اتنے آگے ہوتے ہیں کہ مجھے گدھا بنا دیتے، مجھے دوسرے جانور کے اندر تبدیل کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے میری حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی کے کلمات جو مجھے سکھائے گئے اللہ نے میری حفاظت فرمائی، لہذا میں ان کلمات کو اپنے اوپر دم کرتا ہوں، میں ان کلمات کو اپنے اوپر پڑھتا ہوں، لہذا آج تک ان کا جادو مجھ پر کوئی اثر نہ کر سکا۔ وہ ان کلمات کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ لہذا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات میں نے خود بھی یاد کیے اور اپنے بڑے بچوں کو بھی یاد کرائے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ لہذا یہ کلمات میں نے اپنے بچوں کو یاد کرائے، جو بچے بڑے ہیں انہوں نے یاد کر لیے، جو چھوٹے بچے ہیں میں نے ان کلمات کو ان کاغذ پر لکھا اور ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا۔ لہذا اس طریقے سے میرے آقا سے تو تعویذ ثابت نہیں ہے لیکن صحابہ سے تعویذ ثابت ہے، لیکن تعویذ کون سا ہے آپ ذرا دھیان کر لیں، ابھی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ وہ کون سے تعویذ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ علماء نے جائز قرار دیا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ہاں
ہاں جس کاغذ پر اللہ سے مدد لی جائے، اللہ کا کلام لکھا جائے، اللہ کے کلام کو لکھ کر کے اس سے مدد طلب کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے، یہ یہاں تک جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کاغذ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لی جائے، کسی بزرگ کو پکارا جائے، کسی بزرگ کا نام لے کر کے اس میں یہ مدد طلب کی جائے، علماء فرماتے بالکل ناجائز ہے، حرام کا درجہ ہے، بالکل جائز نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ کلمات خود بھی یاد کیے، میں نے یہ کلمات اپنے بچے جو بڑے ان کو یاد کرائے، اور جو میرے بچے پڑھنا نہیں آتا، جو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں نے ان کو کاغذ پہ لکھ کر کے ان کے گردن کے اندر لٹکایا۔ لہذا یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ چیز ناجائز نہیں ہے، یہ چیز شرک نہیں ہے، یہ چیز گناہ نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کو بچہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے، لیکن بچے کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے اس کو بڑی پریشانی اور دقت اور دشواری ہو رہی ہے، لہذا تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر اپنا جواب دے چکے ہیں، تو ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو کسی تشتری پر لکھا جائے، ان کلمات کو کسی صاف برتن پر لکھا جائے، اور لکھ کر کے پھر اس میں پانی ڈالا جائے، اور پانی کو ڈال کر کے اس عورت کو پلا دیا جائے۔ لہذا یہ عورت بالکل صحیح سالم اس بچے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ طریقے استعمال کیے جائیں، یہ شریعت سے ثابت ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ سے ثابت ہیں۔ لہذا میرے بھائی ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں گم ہوئے کھڑے ہیں۔ طریقہ اس شریعت میں سب کچھ ہے، لیکن طریقہ استعمال کرنے کا ہونا چاہیے۔ ہاں اس طریقے سے جس طریقے سے شریعت نے کہا ہے اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا آج میں اور آپ بالکل پاگل بنے پڑے ہیں، بالکل بیوقوف بنے پڑے ہیں، ہر دوسرا گھر وہم کا شکار ہے، ہر گھر کے اندر وہم گھسا پڑا ہے، ہر کسی انسان کے دل میں وہم گھس گیا ہے، یہاں تک کہ او میرے بھائی یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ تمہیں بیمار کر دے، یہ نقصان یہ نفع اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ تمہیں نفع اور نقصان کے اندر لے کر کے آ جائے۔ اگر یہ یقین ہے تو میں اور آپ مومن ہیں، اور اگر یہ یقین نہیں، ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں بیماری دیتے ہیں، ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں نقصان دیتے ہیں، تو پھر اللہ پر اعتماد کیا ہوا؟ اور جب اللہ پر اعتماد ہی نہیں تو ہم مومن کہاں سے ہوئے؟ ہم ایمان والے کہاں سے ہوئے؟ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اللہ پر اعتماد کریں، اپنے اللہ پر بھروسہ کریں۔ بیماری آئی ہے تو میرے اللہ نے بھیجی ہے، میرا اللہ ہی واپس لینے والا ہے۔ نفع ہوا ہے تو میرے اللہ نے دیا ہے، نقصان ہوا تو میرے اللہ نے دیا ہے۔ کسی انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں نفع دے دے یا نقصان دے دے، کسی انسان کے اندر طاقت اور قوت نہیں۔ لہذا میرے بھائی اب بات یہ آتی ہے کہ یہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اب ان کے لیے یہ جو کچھ ہدیہ تحفہ ان کو دے دیا جاتا ہے یا ان کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، کہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ شریعت کے اندر ہے، تو لہذا آپ سن لیجئے یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کافی صحابہ کے ساتھ ہیں، ہمارا ایک بڑا قافلہ ہے، لہذا ہم ایک گاؤں سے گزر کر کے جا رہے ہیں، ایک شہر سے ہمارا گزر ہوتا ہے، لیکن ہمارے کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، ہماری جو رخت سفر تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم اس شہر کے بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، لہذا ہم نے جا کر کے کہا، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کیا کہ ہمارے قافلے کا کھانا ختم ہو گیا ہے، کھانے کا کوئی سامان باقی نہیں ہے، لہذا اگر تم چاہو تو ہماری مہمانی کر سکتے ہو، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہ چونکہ اللہ کو نہیں مانتا، اسے معلوم ہو گیا یہ مسلم ہیں، یہ ایمان والے ہیں، کہتا ہے ہمارے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے قافلے کو لے کر
کر اس شہر سے باہر آ گیا۔ ہم رات کو ایسے صبر کر کے لیٹ گئے، لیکن دیکھا کہ اسی رات میں شہر کے بادشاہ کے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے، کسی سانپ نے ڈنک مار دیا ہے، لہذا اب وہ علاج کر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے، وہ ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ بادشاہ یہ باہر ایک قافلہ ہے، اس میں کچھ مولوی قسم کے لوگ ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مولوی سے نظر آتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اکٹھا ہو کر حضرت ابو سعید کے پاس آئے ہیں، ان صحابہ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کر کے کہا کہ بادشاہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے لہذا تم اس کا علاج کر سکتے ہو، حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں علاج نہیں کروں گا۔ ارے تم نے ہمیں کھانے کے لیے ابھی منع کیا، ابھی تم نے ہماری مہمانی کرنے کے لیے منع کیا، اب ہم کون سے منہ سے تمہارا علاج کریں؟ لیکن وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ علاج ہو گیا تو جتنے جانور تم چاہو لے جا سکتے ہو، اپنے استعمال میں لے سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں اس بادشاہ کے پاس پہنچا جہاں پر سانپ نے ڈنک مارا ہے، میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ مجھ سے علاج تو آتا نہیں تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا جب ان کے الٹے سیدھے منتروں میں اثر ہو سکتا ہے تو میرے اللہ کے کلام میں کیوں اثر نہیں ہوگا، میرے رب کے کلام میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ لہذا میں اس ڈنگ کے قریب بیٹھ گیا اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے اللہ کو ترس آیا اور اس کا وہ سارا کا سارا زہر زائل ہو گیا، سارا کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا اور زہر ختم ہو گیا تو انہوں نے ہمیں کچھ جانور دیے، ہمیں ایک غلہ اکٹھا کر کے دے دیا، اس میں بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ چنانچہ وہ تمام کا تمام غلہ ہم لے کر کے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اب ہم ایک کشمکش کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی انہوں نے ہمارے بہت سارا غلہ دیا ہے، بہت سارا ریوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جائز ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا سوال ارشاد فرمایا ابو سعید تم نے کیا کیا جو اس کا زہر ختم ہو گیا، وہ سانپ کا ڈنکا ہوا ختم ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے کچھ نہیں آتا تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور دم کیا۔ میرے آقا نے تائید فرمایا ابو سعید تم نے اچھا کیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر تقریباً 85 بیماریوں کی شفا ہے۔ کہاں دھکے کھاتے ہیں ہم لوگ؟ علاج تو اللہ نے ہمیں سب کو سکھائے ہیں، کیوں دوسروں کے پاس جا کر کے بیوقوف بنتے ہیں؟ کیوں دوسروں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو یہ سورہ فاتحہ ہمیں قرآن کریم کے اندر دی ہے، جس کو میں اور آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے شروع کرتے ہیں، ہر نوجوان، ہر بچے، ہر بوڑھے کے ساتھ ہے۔ تقریباً 85 بیماریوں کی شفا اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے۔ میں اور آپ کیوں نہیں پڑھ کر کے دم کرتے؟ اپنا بچہ کوئی بیمار ہو جائے کیوں پڑھ کر کے دم نہیں کرتے؟ اپنے کوئی گھر میں بیماری آ جائے کیوں پڑھ کر کے دم نہیں کرتے؟ کیوں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا کلام ہر کسی کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی خاص آدمی نہیں ہے کہ مولوی پڑھے گا تو ہی اثر ہوگا، امام صاحب پڑھیں گے تو ہی اثر ہوگا۔ ارے آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ پڑھیں گے کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ارے آپ پڑھیں گے کیوں اللہ شفا نہیں دے گا؟ آپ پڑھیں گے کیوں اللہ آپ کی نہیں سنے گا؟ لہذا میرے بھائی میں اور آپ اپنے ان طریقوں کو اختیار کریں جو شریعت کے اندر ہے۔ لہذا یہ جھاڑ پھونک بالکل ناجائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر شرک نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے میرے اور آپ کے آقا نے دی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی رات کو بسترے پر جاتے تھے اور سونے کا وقت ہوتا تھا، آپ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، آپ قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، آپ قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ اس میں قل یا ایھا الکافرون بھی ملا لیا کرتے تھے۔ ان تمام کے تمام قلوں کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر مل لیا کرتے تھے، پھیر لیا کرتے تھے، اور بتلاتے تھے کہ جو انسان اس عمل کو کرے گا وہ ہر حملے سے، چاہے وہ انسانی ہو یا شیطانی ہو، اللہ اس کو ہر حملے سے محفوظ رکھے گا۔
کیوں عمل نہیں کرتے؟ پریشانی تو میں نے خود اپنے گھروں کے اندر بلائی ہیں، دروازے کھولے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے اور آپ کے آقا اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے تو پھر میں آخری وقت میں خود ان 4 قلوں کو پڑھا کرتی تھی، اور ان 3 قلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے میں اپنے محبوب کے ہاتھ پر دم کیا کرتی تھی، اور دم کر کے پھر میں اپنے محبوب کے ہاتھوں کو ہی ان کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ طریقے میرے اور آپ کے آقا سے ثابت ہیں، یہ طریقے میرے اور آپ کے نبی سے ثابت ہیں۔ لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پر اثر نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جادو کی جکڑ میں نہیں آ سکتے۔ یہ طریقے، یہ جادو، یہ نظر، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر ہیں، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا پر بھی کی گئی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ لبید بن عاصم کہ جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا، یہ وہ یہودی عورت جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا، اور کوئی چیز کارگر نہیں ہو رہی تھی، اس وقت میں میرے آقا نڈھال ہو گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، چلنے پھرنے سے دشوار ہو گئے تھے۔ اس وقت میں حضرت جبرائیل اتر کر کے آئے تھے اور فرمایا تھا یا نبی اللہ، آپ پر فلاں عورت نے، فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ آقا فرماتے کس طریقے سے کیا ہے کہ کچھ گرہ لگائی گئی ہیں اور وہ گرہ لگا کر کے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اس کو اس کنویں سے نکال کر کے لاتے ہیں، اور لا کر کے ہر گرہ کو کھولتے اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق کی ساری آیتیں پڑھتے، قل اعوذ برب الناس کی ساری آیتیں پڑھتے گئے اور ان گرہوں کو کھولتے گئے، یہاں تک کہ جب ساری گرہیں کھل گئی میرے آقا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے اللہ نے، میرے محبوب نے ان کی بچاؤ کے مجھے اور آپ کو تمام طریقے بتلائے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں پڑھنے کی، ہماری طبیعت ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی، ہمارا کام صحیح چل رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں عمل کرنے کی۔ ہم تو بھاگتے تب ہیں جب ہم پر وار ہو جاتا ہے، ہم بھاگتے جب ہیں جب ہم بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، ہمیں اللہ نے شفا دے رکھی ہے، ہمیں اللہ نے کام صحیح چلا رکھا ہے، تو اس وقت میں کیوں ہم پابندیاں نہیں کرتے، اس وقت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ لہذا اگر آپ کی صحت اور تندرستی ٹھیک ہے، آپ رات کو یہ میرے اور آپ کے آقا والا عمل کریں، یہ میرے اور آپ کے محبوب والا عمل کریں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ کیوں عمل نہیں کرتے؟ جب آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، آپ اپنے کاروبار پر کیوں ان چیزوں کو پڑھ کر کے دم نہیں کرتے؟ ہاں، جب نقصان ہو جائے، جب بیماری چاروں طرف سے گھیر لے، اب چاروں طرف دوڑ لگاتے ہیں، فلاں کے پاس جائیں تو شفا ملے گی، فلاں کے پاس جائیں تو وہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ او اللہ کے نیک بندو، اچھا ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن اگر آپ کو اللہ نے اب صحیح رکھ رکھا ہے تو اب کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ رات کو سوتے وقت میں کیوں نہیں پڑھی جاتے چاروں قل؟ رات کو سوتے وقت میں کیوں آیت الکرسی پڑھی نہیں جاتی؟ آپ نے کہیں اپنا مال رکھ رکھا ہے، اس مال پر کیوں آیت الکرسی پڑھ کر کے دم نہیں کرتے تاکہ اللہ اس مال کی حفاظت کرے، تاکہ اللہ اس مال کو بچا کر کے رکھے؟ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، کیوں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ کیوں اپنے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ جب کام صحیح چلتا ہے تو کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی عمل میرے اور آپ کے یاد نہیں۔ جیسے ہی نقصان شروع ہو گیا فوراً اب دوڑ لگاتے ہیں تعویذ والوں کے پاس، فوراً دوڑ لگاتے ہیں فلاں آدمیوں کے پاس جانا ہے۔ لہذا میرے بھائی آؤ، اگر اب صحیح ہیں تو ان عملوں کو کریں، ان عملوں کو صحیح اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں، تاکہ اللہ ہمیں ہر حملے سے محفوظ رکھے، ہمیں ہر کسی کی شیطانی سے اور حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ آج کی دنیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ سامنے کی لڑائی نہیں لڑی جا رہی ہیں، سامنے کے مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، اب مجھے اور آپ کو سائیڈوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ نئے نئے بھکتوں کے ہم نے دروازے کھول دیے ہیں، نئے نئے جادوگروں کے میں اور آپ پاس جانے لگے ہیں، ایسے جادوگروں کے پاس جو اللہ کے علاوہ، ہاں یاد رکھنا یہ جادو، یہ تمام چیزیں بغیر کفر کے آ ہی نہیں سکتے، بغیر
اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے ہوئے آ ہی نہیں سکتے، بغیر کسی شیطان کی خدمت کرے ہوئے، بغیر کسی شیطان کے عمل کے یہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جادو کرنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے، کسی کے گھروں کو بگاڑنے والا اور بگاڑنے کے عمل بتانے والا اور بگاڑنے عمل کے ذریعے گھروں کو اور کاروباروں کو بگاڑنے والا، یاد رکھنا وہ کفر تک پہنچ چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ کیوں کافر ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز بغیر شیطانی کلمات کے آ ہی نہیں سکتی، یہ چیز بغیر گندے عملوں کے آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ ایمان والا کہاں سے رہا جو غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہو۔ لہذا میرے بھائی اب بات کو اور مختصر کرتا چلوں، یہ تعویذ بالکل شرک نہیں ہے، یہ جھاڑ پھونک شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کے آپ پر دم کرے تو جائز ہے، اگر کوئی اللہ کے کلمات لکھ کر کے آپ کو کاغذ دے دے تو جائز ہے، یہ حرام نہیں ناجائز نہیں ہے۔ لہذا لیکن ان چیزوں کو ہر چیز کے اندر استعمال کرنا، ذرا سی کوئی بیماری ہو جائے تو استعمال کرنا، ذرا سا نقصان ہو جائے تو اسی طرف دوڑنا، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اسی طرف بھاگنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئے فوراً 2 رکعت پڑھے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ یہ پریشانی کیسی مجھے اس سے محفوظ رکھ لے، میرا اللہ میری اور آپ کی بات کو مانے گا۔ لہذا یہ طریقے اختیار کرے، کوئی پریشانی ہے تو صدقہ غریبوں کے اندر دے، کوئی بیماری آ گئی ہے تو صدقہ غریبوں کے اندر دیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ بکرا ہی صدقہ کرنا ہے، جانور ہی صدقہ کرنا ہے، نہیں، جیسی آپ کی گنجائش ہے صدقہ کیجئے، جو چیز آپ کو گنجائش میں ہے صدقہ کیجئے۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیے صدقہ ہے، آپ ننگوں کو کپڑا پہنائیے صدقہ ہے، آپ پیاسوں کو پانی پلائیے صدقہ ہے، ہاں آپ غریب و بیواؤں کا سہارا بنیے صدقہ ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ کوئی بیماری آ گئی تو بکرا ہی صدقہ کرنا ہے؟ اس چیز کے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صدقہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں چیز ہی اگر ہم دیں گے تو وہی صدقہ کہلائے گی، وہی اس بیماری سے شفا دے گی۔ لہذا میرے بھائی میں وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میں اپنی بات کو اور مختصر کرنے چلوں، ایک اور غلط فہمی کا ازالہ آپ کا کرتا چلوں۔ آج آپ مولویوں کو اسی کو مولوی مانتے ہیں جو اچھے تعویذ بنانا جانتا ہے، جو اچھے گنڈے بنانا جانتا ہے، لہذا اسی کو مولوی تسلیم کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کو بھی پریشان کیا گیا، بڑے بڑے علماء کو پریشان کیا گیا، لہذا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا ہے، لہذا کوئی تعویذ لکھ کر کے دو۔ ہاں اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں آتا تو یہ آج ہی مجھے مولوی ماننا بند کر دے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کاغذ منگایا اور اس کے اندر لکھ دیا اللہ یہ مانتا نہیں اور میں کچھ جانتا نہیں، اللہ آپ اس کو شفا دے دیجیے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ لہذا اور ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے حضرت میں مانگ کاٹتی ہوں لیکن میری بیچ کی مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، شاید کوئی اثر ہو گیا ہے۔ لہذا حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو بھی لکھ کر کے دے دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہاں اللہ نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا۔ او میرے بھائی، اس طریقے سے یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ اگر عالم ہے تو اس کے دم میں اثر ہوگا، اس کو تعویذ آتے ہوں گے، اس کو گنڈے آتے ہوں گے۔ ہمیں مدرسوں میں تعویذ نہیں سکھائے جاتے، کان کھول کر کے سن لیں، ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں گنڈے نہیں سکھائے جاتے، تعویذ نہیں سکھائے جاتے، ہمیں حدیثیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں جاتی۔ تو پھر کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اچھا دم کرتا ہوگا، جس کے دم میں اثر ہوگا، جو تعویذ کرتا ہوگا، وہی سب سے بڑا مولوی ہے؟ اسی لیے اس لائن میں سب سے زیادہ ڈھونگ چل رہے ہیں، اسی لیے اس لائن میں سب سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ لیکن ہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے کلام سے علاج کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے علاج کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کر کے علاج کرتا ہے، اگر کوئی کاغذ بھی لکھتا ہے تو اس پر اللہ کے کلام سے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے، ان لوگوں کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر ان کی باتوں میں، ان کے کاغذوں میں، ان کے گنڈوں میں اللہ نے اثر دیا ہے تو ان کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ یہ بات کیوں کہنے چلا؟ کیونکہ میں نے
نے اپنی مائیں بہنوں کو راتوں رات مزاروں پر سوتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی عورتوں کو اپنی بہنوں کو بڑے بڑے بھگتوں اور پنڈتوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یہ اللہ والے اس کام کو نہیں کریں گے تو یہ سارے بھٹک کر کے وہیں پہنچ جائیں گے، یہ ساری عورتیں بھٹک کر کے اپنی عزتوں کو جا کر کے نیلام کریں گی، یہ سارے مرد جا کر کے اپنی ایمانوں کے سودے کریں گے۔ لہذا ہمارے درمیان میں ایسے اللہ والے ہونے چاہیے کہ جن کی باتوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جن کے پھونک میں دم میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جن کے تعویذوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ان تعویذوں میں اللہ کے علاوہ مدد نہ مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، ورنہ یاد رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی، میں اور آپ پھر آخر میں یہی کہیں، ہماری سب پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، ہمارے سب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جو چیز حدیثوں میں ثابت ہے ان پر عمل کیجئے، اور اسی طریقے سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے، 2 رکعت پڑھی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، میرا اللہ جس طرح ہماری سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کی سنے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔